غضنفر کو آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ بی جی غلط نہیں کہتی تھی نگار کے بارے میں نے اس عورت کو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا تھا، یہی تو وجہ ہے کہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ لیکن غضنفر فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں مزید اس عورت کے اشاروں پہ نہیں چلوں گا اور اسے بھی دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا کے کہتا ہے کہ آج کے بعد میرے معاملات میں تمہیں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے اب میرے کسی بھی فیصلے میں مداخلت کی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نگار جو بہت خوش تھی کہ بی جی تو اب دنیا سے ہی رخصت ہو گئی ہیں تو ان کی جتنی پراپرٹی غضنفر کے نام ہے میں غضنفر کو اپنی باتوں میں لے کے اپنے نام لگوا لوں گی، لیکن اس کی تو ساری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اب جب غضنفر کو غصے میں بولتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ غضنفر کہتا ہے کہ مجھے تم سے اس لہجے میں بہت پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی، اگر میں ایسا کر لیتا تو آج میری ماں ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاتی، اگر تمہیں تمہاری اوقات میں رکھا ہوتا تو آج میری ماں زندہ ہوتی۔ نگار کہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہیں، کچھ تو تمیز سے بات کریں، جس پہ غضنفر کہتا ہے کہ یہ سب تو میں نے تم سے ہی سیکھا ہے، جس طرح تم زاویار کو ٹرین کر رہی ہو کہ اسے اپنی بیوی سے کیسے بات کرنی چاہیے، اگر اسی طرح سے میں تم سے بات کر رہا ہوں تو پھر تم برا کیوں منا رہی ہو؟ جس پہ نگار کو بہت غصہ آتا ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھلا آپ میرا مقابلہ اس مڈل کلاس لڑکی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو غضنفر بھی اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو، مجھ سے شادی سے پہلے تمہارا تعلق بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، تم جو آج خود کو ایلیٹ کلاس کی سمجھ رہی ہو تو یہ مت بھولو کہ یہ سٹیٹس تمہیں مجھ سے شادی کے بعد ملا ہے، اگر آج میں تمہیں چھوڑ دوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے۔ میں تم سے شادی نہ کرتا تو یاد رکھو کہ تمہاری شادی تمہارے خالہ زاد بیٹے سے ہونے والی تھی، اور پھر تمہاری زندگی کیسی ہوتی یہ تو تمہیں بخوبی پتہ ہے، اس لیے آج کے بعد میں تمہیں نایاب کو سٹیٹس کے تانے دیتے ہوئے نہ سنوں۔ نگار کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ آخر یہ درے نایاب ہے کیا چیز کہ جس کی وجہ سے آج میرا شوہر مجھے میری اوقات دکھا رہا ہے۔ اپنے شوہر سے کہہ ہی دیتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ اس ان پڑھ جاہل گوار لڑکی کے لیے مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ اب درے نایاب جو دروازے کے پاس کھڑی اپنے ساس سسر کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے تو غضنفر درے نایاب کو اندر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میری بات سنو، آج میں تم سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے رویے کی، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بی جی تو ہمیشہ سے تمہاری تعریف کرتی تھی لیکن میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا اور تمہارے خلاف بلا وجہ غلط رائے بنائے رکھی، جبکہ بی جی ہمیشہ یہی کہتی رہیں کہ درے نایاب ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اور پھر درے نایاب سے پوچھتے ہیں کہ تم ہر وقت گھر میں اتنی ڈری سہمی کیوں رہتی ہو؟ درے نایاب اپنے سسر کو کوئی جواب نہیں دے پاتی، البتہ ڈر کے اپنی ساس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے تو غضنفر کہتے ہیں کہ نایاب بیٹا تمہیں آج کے بعد اس عورت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح بی جان ہمیشہ سے تمہاری سائیڈ لیتی آئی ہیں، حفاظت کرتی آئی ہیں، آج کے بعد میں تمہاری اسی طرح سے حفاظت کروں گا۔ نگار بیگم تو غصے سے آگ بھگولا ہو جاتی ہیں کہ یہ لڑکی ہے کیا چیز، پہلے میرے لائق فائق بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر جنید بھی اس کا ہی دم بھرتا ہے اور اب میرا شوہر بھی اس کی سائیڈ لے رہا ہے اور اس کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو غصے میں پھٹ پڑتی ہے اور غضنفر سے کہتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر آپ مجھ سے اس طرح سے بات کریں؟ تو غضنفر اسی کی زبان میں اسے کہتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو، اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو جیسے میں کہتا ہوں ویسے رہنا ہوگا، ورنہ اگر تم چاہو تو اس گھر سے شوق سے جا سکتی ہو، البتہ درے نایاب اسی گھر میں رہے گی کیونکہ وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، اور ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں بی جان کی پراپرٹی میں سے تمہارے نام کچھ بھی لگانے والا نہیں ہوں، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے نام لگا دوں، لیکن تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میرے بیٹے بی جان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور اس کے ہر حکم کو بجا لاتے تھے، تم نے اگر رہنا ہے تو جا کے اپنی دوسری بہو کے ساتھ رہو کیونکہ وہ بھی تمہارے جیسی ہے، ایک دفعہ اپنی بہن اور بھانجی کے ساتھ رہ کے دیکھ ہی لو تبھی تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ نگار غصے سے غضنفر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا،
تمہاری بھول ہے، زاویار وہی کرے گا جو میں چاہوں گی، اور میں اگر زاویار سے کہوں تو وہ آج کی آج اس لڑکی کو طلاق دے کے گھر سے چلتا کرے گا۔ اب نایاب جب دیکھتی ہے کہ ساس سسر کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ اپنے سسر سے کہتی ہے کہ انکل آپ کو میری خاطر آنٹی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نگار بیگم غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ سارے فساد کی جڑ تو تم ہی ہو، نہ تمہارے منحوس قدم ہمارے گھر میں پڑتے نہ ہی ہماری کبھی آپس میں لڑائی ہوتی۔ جس دن سے تمہارے منحوس قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں سارے گھر والے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، پتہ نہیں تم کیا گھول گھول کے کھلاتی ہو سب کو۔ غضنفر نگار سے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو، تمہارے ارادوں میں تمہیں کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گا، اس لیے در نایاب کو گھر سے نکالنے کا خیال اپنے دل سے نکال پھینکو، اور یہ بھی سن لو کہ یہ گھر ویسے بھی در نایاب کے نام پہ ہے۔ یہ سن کے تو نگار بیگم کو ایک زور کا جھٹکا لگتا ہے۔ تو غضنفر پراپرٹی کے پیپرز لا کے نگار بیگم کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ دیکھ کر تو نگار بیگم کے سچ میں ہوش اڑ جاتے ہیں کہ واقعی ہی گھر تو در نایاب کے نام ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے عرصے سے اس پراپرٹی کی خاطر میں آپ کے ساتھ لڑ رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بی جان سے کیسے یہ چیزیں اپنے نام لگوانی ہے، اور آپ نے کتنے آرام سے یہ گھر اس 2 ٹکے کی لڑکی کے نام کر دیا۔ تو غضنفر کہتا ہے کہ تمہاری نیت سے تو میں بہت پہلے کا واقف ہو چکا تھا، اور یہ بی جان کی آخری وصیت تھی، کیونکہ وہ تم سے اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اس در نایاب پہ ٹرسٹ کرتی تھیں۔ تو مجھے بھی یہ فیصلہ لینے میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں میری ماں ایک جہاں دیدہ عورت تھی، اگر وہ در نایاب پہ اس قدر ٹرسٹ کرتی تھی تو کوئی تو بات ہے نا اس لڑکی میں۔ پھر نگار بیگم سے غضنفر کہتا ہے کہ اب تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس وجہ سے تم در نایاب کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی، چاہے تم زاویار کو اسے طلاق دینے پہ مجبور بھی کر دو تب بھی در نایاب اسی گھر میں رہے گی۔ ہاں اگر اس گھر سے کوئی نکلے گا تو پھر وہ تم ہو۔ نگار بیگم تو اس سب کے بعد اتنی اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ جا کے زاویار کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا کہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی نہ کرو، اور اس کے بعد میں نے تمہیں بار بار کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے گھر سے نکال باہر کرو، طلاق دو۔ تم نے فیصلہ لینے میں اتنی دیر کر دی کہ وہ لڑکی اس پورے گھر کی مالک بن بیٹھی ہے۔ زاویار کہتا ہے کہ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے اپنے گھر سے نکال پھینکوں، کیونکہ اب یہ لڑکی میری برداشت سے بھی باہر ہو چکی ہے، لیکن حیدر کی محبت میں ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ حیدر کی وجہ سے اس کو اس گھر میں رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم اسے نکالتے ہیں تو وہ حیدر کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ لیکن نگار بیگم زاویار کو سمجھاتی ہے کہ وہ لڑکی ان پڑھ جاہل ہے، اور اس کا خاندان تو تم نے دیکھا ہی ہے، وہ کبھی بھی کیس نہیں کر سکتے، نہ ہی اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں، اور حیدر کے لیے تو میں نے بہت سمجھدار نرس کا انتظام کر لیا ہے، جس کے بعد حیدر کو ماں کی کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے باپ نے بہت ہی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی ماں کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ گھر بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے نام کر دیا ہے۔ اب تم طلاق دینے سے پہلے اسے اپنی محبت کا یقین دلا کے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ گھر میرے نام کر دو، گھر پہلے اپنے نام کروا لینا، اس کے بعد اس کے منہ پہ طلاق کے پیپرز مارنا اور گھر سے نکال باہر کرنا۔ یہ سن کے تو زاویار کو اپنی ماں کے الفاظ پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں در نایاب کے ساتھ دھوکہ کروں، پہلے اسے اپنی محبت کے امتحان میں ڈالوں، اور اس کے بعد جب وہ امتحان میں پوری اترے تو اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ اور پھر وہ سوچتا ہے کہ در نایاب نے تو کبھی بھی میری ماں کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولا، یہ میری ماں ہی ہیں جو ہر وقت در نایاب کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا زاویار سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر پائے گا کہ در نایاب سے بہتر جیون ساتھی اسے کوئی مل ہی نہیں سکتا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔